اچھا، تو آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے سرمایہ کاری کی نفسیات۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس بارے میں نہیں کہ پیسے کیسے کمائے جائیں، بلکہ زیادہ تر اس بارے میں ہے کہ ہم پیسوں کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں۔ جی بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مالی کامیابی میں ہماری ذہانت سے زیادہ شاید ہمارے رویے اور جذبات کا کتنا عمل دخل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اصل میں کتاب کا جو بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہی ہے کہ پیسوں کے معاملے میں اچھا کرنا وہ اس بات پر کم منحصر ہے کہ آپ کتنے ہوشیار ہیں، اور اس بات پر زیادہ کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم مالی فیصلے کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے بہت بہت دلچسپ لگی وہ یہ کہ ہمارے مالی فیصلے اکثر منطق یا آپ کہیں حساب کتاب اس کی بجائے ہماری ذاتی زندگی کے تجربات زیادہ نکلتے ہیں۔ مطلب جو ہم نے خود دیکھا یا جیا ہے وہی ہماری مالی حکمت عملی بن جاتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا مشاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ جس شخص نے بچپن میں شدید مہنگائی دیکھی ہو یا کوئی معاشی تنگی، وہ شاید بڑے ہو کر نقد رقم کو بہت سنبھال کر رکھنے کو ترجیح دے گا، یا پھر بازار کے اتار چڑھاؤ سے وہ بہت زیادہ خوف محسوس کرے گا، اچھا۔ چاہے اعداد و شمار کچھ بھی کہہ رہے ہوں۔ مطلب آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے، یہ شاید آپ کی ڈگری سے زیادہ اہم ہے آپ کی مالی سوچ کے لیے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی مالی مشورہ سب کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ ہر کسی کی کہانی مختلف ہے، ان کا تجربہ مختلف ہے۔ اچھا، تو صرف ذاتی تجربات ہی نہیں، آپ نے قسمت اور خطرے کی بات بھی کی۔ کتاب کہتی ہے کہ کامیابی صرف محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قسمت اور خطرہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بل گیٹس کی مثال بہت مشہور ہے۔ ان کی غیر معمولی کامیابی میں ایک بڑا عنصر یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے شاید واحد ہائی اسکول میں تھے جہاں 70 کی دہائی میں کمپیوٹر تک رسائی تھی۔ یہ تو سراسر قسمت تھی۔ ہاں یہ تو ہے۔ دوسری طرف بہت سی ناکامیاں صرف بری قسمت یا غیر متوقع خطرات کا نتیجہ ہوتی ہیں، نہ کہ لازماً کسی کی غلطی کا۔ اس لیے دوسروں کی کامیابی یا ناکامی سے سبق سیکھنا بھی وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری کہانی، خاص طور پر قسمت کا کردار، وہ کبھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا محنت اور منصوبہ بندی کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی اگر قسمت اتنی اہم ہے؟ نہیں، ایسے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، محنت اور منصوبہ بندی اپنی جگہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نتائج پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہوتا۔ بس یہ حقیقت تسلیم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک تصور ہے مرکب سود کی طاقت کا، جسے ہم اکثر شاید نظر انداز کر دیتے ہیں، مطلب صبر کا پھل۔ ہاں، مرکب سود یعنی آپ کے منافع پر بھی منافع کمانا۔ آپ اسے یوں سمجھیں جیسے ایک برف کا گولا ہے جو پہاڑی سے لڑک رہا ہے۔ شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جتنا نیچے جاتا ہے اتنی ہی تیزی سے بڑا ہوتا جاتا ہے۔ دولت بنانے میں وقت کا کردار بالکل ایسا ہی ہے۔ وارن بفٹ کی مثال بھی ہے شاید۔ بالکل، وارن بفٹ کی زیادہ تر دولت 50 سال کی عمر کے بعد بنی۔ تو یہ کوئی راتوں رات امیر ہونے کا فارمولہ نہیں ہے، یہ صبر، نظم و ضبط اور سب سے بڑھ کر وقت دینے کا کھیل ہے۔ وقت لگتا ہے نا؟ صحیح۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کافی کو سمجھنا، مطلب یہ جاننا کہ کب رکنا ہے۔ یہ بات مجھے بڑی دلچسپ لگی، کیونکہ عام طور پر تو ہمیشہ زیادہ کی ہی دوڑ لگی رہتی ہے۔ بالکل درست کہا۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ بہت سے ذہین لوگ بھی اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ کافی پر رکتے نہیں، وہ لالچ میں آ جاتے ہیں، غیر ضروری خطرات مول لیتے ہیں۔ دیکھیں، دولت کمانا ایک بات ہے، اسے برقرار رکھنا وہ بالکل دوسری بات ہے، اور دولت مند رہنے کی کنجی یہ جاننا ہے کہ کب مزید کی دوڑ ختم کرنی ہے، کب اپنے مالی اہداف کے گول پوسٹ کو آگے بڑھانا بند کرنا ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور فرق بھی واضح کیا گیا ہے امیر ہونے اور دولت مند ہونے میں۔ بظاہر تو ایک جیسے لگتے ہیں یہ۔ جی ہاں، لیکن ہیں بہت مختلف۔ امیر ہونا آپ کی آمدنی یا خرچ کرنے کی صلاحیت سے ظاہر ہوتا ہے، مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر وغیرہ۔ لیکن دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اچھا۔ مطلب وہ پیسہ جو خرچ نہیں کیا گیا، جو بچایا گیا ہے، جو سرمایہ کاری میں لگا ہوا ہے۔ اصل دولت مالیاتی اثاثوں کی شکل میں ہوتی ہے جو مستقبل میں آپ کو آمدنی یا آزادی دے سکتے ہیں۔ دکھاوا کرنا آسان ہے، اصل دولت بنانا اور اسے سنبھالنا وہ مشکل کام ہے۔ تو پھر پیسے کی اصل قدر کیا ہے
اگر یہ لگژری سامان نہیں تو؟ کتاب کے مطابق پیسے کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی چیز جو وہ خرید سکتا ہے وہ ہے آپ کے اپنے وقت پر کنٹرول۔ اپنے وقت پر کنٹرول؟ جی، یہ آزادی کہ آپ صبح اٹھ کر فیصلہ کر سکیں کہ آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور کب تک کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی مہنگی گاڑی یا گھڑی سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ اصل میں ان کاموں کو نہیں کہنے کی صلاحیت ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور نکتہ جو مجھے عملی زندگی کے بہت قریب لگا وہ ہے معقولیت بمقابلہ عقلیت، یعنی ہمیشہ مکمل طور پر منطقی ہونا شاید بہترین حکمت عملی نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، مالی منصوبہ بندی میں ریاضیاتی طور پر سب سے بہترین راستہ شاید وہ نہ ہو جس پر آپ لمبے عرصے تک قائم رہ سکیں۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ طویل مدتی میں سٹاک مارکیٹ زیادہ منافع دیتی ہے، لیکن اگر آپ سٹاک کے اتار چڑھاؤ سے راتوں کی نیند حرام کر لیتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں۔ تو شاید بونڈز میں سرمایہ کرنا آپ کے لیے زیادہ معقول ہے، بھلے ہی وہ تکنیکی طور پر کم عقلی لگے۔ اہم یہ ہے کہ آپ اپنے منصوبے پر سکون سے عمل کر سکیں۔ صحیح، یعنی جس پر آپ ٹک سکیں۔ بالکل۔ اور آخری بات جو شاید ان سب کو جوڑتی ہے، دوسروں کا کھیل مت کھیلیں، ان کی نقل نہ کریں۔ بالکل۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، دوستوں میں سنتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خاص سٹاک میں یا کرپٹو میں یا پراپرٹی میں سرمایہ کاری کر کے بہت پیسہ کما رہا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا رسک لینے کا حوصلہ کتنا ہے یا ان کا ٹائم فریم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مختصر مدت کا تاجر ہو اور آپ طویل مدتی سرمایہ کار۔ ان کی حکمت عملی آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ اپنے مالی فیصلے ہمیشہ اپنے اہداف اور اپنی صورتحال کے مطابق کریں۔ اگر ہم کتاب کے انداز کی بات کریں تو اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ مختصر ابواب ہیں، زبان بہت آسان ہے اور حقیقی زندگی کی کہانیاں استعمال کی گئی ہیں۔ یہ کوئی بہت تکنیکی یا کیسے کریں والی گائیڈ نہیں ہے۔ جی، اس کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ ان نفسیاتی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتی ہے جو اکثر مالی گفتگو میں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے مشورے دیتی ہے جو لازوال ہیں، وقت کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے۔ لیکن نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ نقصان شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ فوری، عملی، قدم بہ قدم سرمایہ کاری کی ہدایات ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں یہ کتاب شاید تھوڑی نامکمل لگے، کیونکہ یہ کیوں پر زیادہ زور دیتی ہے، کیسے پر کم۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیسوں کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا یہ حساب کتاب سے زیادہ نفسیات کا کھیل ہے۔ بالکل۔ اپنے رویے، اپنے تعصبات اور اپنے خوف کو سمجھنا شاید پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ یقیناً۔ اور غور کرنے کے لیے ایک آخری خیال شاید یہ ہو سکتا ہے، اگر پیسہ واقعی آپ کو اپنے وقت پر زیادہ کنٹرول دیتا ہے تو کیا اس آزادی کو واقعی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ یا کہیں ہم اب بھی وہ سماجی دباؤ یا دوسروں کی توقعات کے مطابق تو نہیں چل رہے؟ اس پر سوچنا یقیناً قابل قدر ہے۔